حضرت عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، یہ 7ویں نمبر پر یہ صحابی کا نمبر آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک لمبی سیرت حضرت علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑے مالدار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مالدار تھے، اس سے بڑا مالدار نہ کبھی گزرے ہوئے زمانے میں گزرا ہے، نہ کبھی اتنا بڑا مالدار دنیا میں پیدا ہوگا۔ اتنے بڑے مالدار حضرت عبد الرحمن ابن عوف دنیا میں گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کی تجارت کیا کرتے تھے؟ تاجر تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ پروانہ کیا مل رہا ہے؟ جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑے تاجر ہیں، تجارت کرنے والے صحابی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تجارت کرنے والے صحابی یہ تو جنتی، عبد الرحمن ابن عوف یہ جنتی ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے یہ عطر کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، تیل کی تجارت کیا کرتے تھے، جو چمڑے کے موزے ہوا کرتے ہیں ان کی تجارت کیا کرتے تھے، بہت سارے چیزوں کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن بزرگان محترم جو تجارت کیا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ان کی تجارت کے اندر جھوٹ نہیں تھا، کبھی ان کی تجارت کے اندر دھوکہ نہیں تھا، کبھی ان کی تجارت کے اندر فریب نہیں تھا، کبھی ان کی تجارت کے اندر عیاری اور مکاری نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا مالدار ان کو بنایا ہے کہ اس سے بڑا مالدار کوئی آج تک نہیں گزرا۔ یہ تاجر آج جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی سنا رہے، یہ تجارت کرنے والے صحابی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا ہی صرف جنت میں جائے گا، روزہ رکھنے والا ہی صرف جنت میں جائے گا، زکوٰۃ دینے والا ہی صرف جنت میں جائے گا، صدقہ اور خیرات کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ نہیں بزرگان محترم، تجارت کرنے والا انسان بھی جنت کا حقدار بنے گا۔ وہ کب حقدار بنے گا؟ وہ تجارت کر رہا ہے، اس تجارت سے جھوٹ کو نکالنا پڑے گا، تجارت کر رہا ہے، تجارت سے دھوکے کو نکالنا پڑے گا، تجارت کر رہا ہے، تجارت سے عیاری اور مکاری کو نکالنا پڑے گا۔ میں نے پڑھا نہیں لیکن بہت بڑے عالم دین کے بیان میں سنا ہے۔ ابھی حال ہی میں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم حضرت کے بیان میں سن رہا تھا، حضرت نے کہا، حضرت مولانا قاری طیب صاحب علی الرحمہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، انہوں نے کہا کہ حضرت کہا تھا اگر کوئی انسان حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت نے کہا کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی دکان چلانے والا تاجر، اگر کوئی بزنس کرنے والا بزنس مین، اگر کوئی چیز بیچتا ہے، اس چیز کے اندر عیب ہے، اس چیز کے اندر نقصان ہے، اس چیز کے اندر اگر کوئی آدمی لیتا ہے تو خسارہ اٹھانا پڑے گا، اس چیز کا نقصان بتائے بغیر اگر کوئی مسلمان بیچتا ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ گڑھے قبر کے گڑھے میں داخل ہونے تک اس انسان پر خدا کا غضب نازل ہوتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت نے کہا اگر کوئی آدمی کوئی چیز بیچتا ہے، نقصان ہے، معلوم ہے کہ اس چیز کے اندر جو میں بیچ رہا ہوں نقصان ہے، خریدنے والے کو نقصان اٹھانا پڑے گا، گھاٹا اٹھانا پڑے گا، بتائے بغیر اگر بیچ رہا ہے، جب تک وہ چیز اس کے پاس رہے گی، جب تک یہ دنیا میں رہے گا بزرگان محترم، وہ خدا کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ ہمیشہ ایسے ظالم پر اللہ کی لعنت اترتی رہے گی، اللہ کی لعنت برستی رہے گی ایسے مسلمان پر جو تجارت میں کوئی نقصان کی چیز کو بتائے بغیر بیچتا ہے۔
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آج مسلمان کو معلوم نہیں ہوتا، جب ہم بتاتے ہیں لیکن ہم بدنام ہو جاتے ہیں۔ آج مولانا تو ہماری پول کھول دی، آج مولانا کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم اپنی تجارتوں کے اندر ایسی تجارت کرتے ہیں؟ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے، آج مسلمان کر رہا ہے۔ بزرگان محترم، کتنی چیزیں ہیں جو نقصان تو ہوتی ہے، بتائے بغیر بیچ دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اس چیز کو بتائے بغیر بیچ دیا، میں نے اس چیز کے اندر 200 روپے نفع کما لیا۔ ارے اللہ کے ڈر سے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں، یہ بھی جنتی ہے، یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت کرنے والے صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی ہے۔ دعا کریے کہ اللہ پاک ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجر حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے، آج سے ارادہ کر کے اٹھیے گا بزرگان محترم، آج کے بعد سے ہم اپنی تجارتوں کے اندر جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہم اپنی تجارتوں کے اندر جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ ان کو سامنے رکھ کر تجارت کیجئے، حلال طریقے سے تجارت کرنا ہے، اگرچہ کہ منافع کم آ رہا ہے، اللہ پاک اس روزی کے اندر ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ جو امانت داری کے ساتھ آدمی تجارت کرتا ہے، جو امانت داری کے ساتھ چیزوں کو فروخت کرتا ہے، تھوڑے سے مال کے اندر اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی تجارتوں کے اندر سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔